السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے ہیملٹ کو ڈیٹیل میں انالائز کیا تھا۔ ہم نے کلاڈیس کو سمجھا تھا، ایک ایسا آدمی جس نے طاقت کے لیے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کلاڈیس اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے تو اس کی سب سے قریبی شخصیت کوئین گرٹروڈ کہاں تھی؟ کیا اسے کچھ پتا تھا یا وہ بھی دھوکے کا شکار تھی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیکسپیئر نے گرٹروڈ کو اتنا مسٹیریس کیوں بنایا کہ آج 400 سال بعد بھی لٹریری کرٹکس اس پر متحد نہیں ہے؟ آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گرٹروڈ ڈنمارک کی کوئین ہے، کنگ ہیملٹ کی ویڈو اور پرنس ہیملٹ کی ماں۔ کنگ ہیملٹ کی وفات کے صرف کچھ عرصہ بعد ہی وہ کلاڈیس سے شادی کر لیتی ہے، اور یہی فیصلہ پوری پلے کا پہلا ایموشنل ایکسپلوژن بن جاتا ہے۔ ہیملٹ کے لیے باپ کی موت کا غم ابھی تازہ تھا، لیکن اس کی ماں کی اتنی جلدی دوسری شادی اس کے دل کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ صرف ایک شادی نہیں، یہ وفاداری کا ٹوٹ جانا تھا۔ لیکن سوچئے، اگر کوئی اور گرٹروڈ کی جگہ ہوتا، ایک ملک بنا کنگ کی، سیاسی بے چینی، ناروے کا خطرہ اور رائل فیملی پر پریشر، تو کیا ان کا فیصلہ مختلف ہوتا؟ کیا گرٹروڈ نے صرف اپنی حفاظت کے لیے یہ شادی کی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہیملٹ کا سب سے کنٹروورشل سوال ہے۔ پلے میں شیکسپیئر کبھی بھی کلیئر نہیں کرتا کہ گرٹروڈ کو مرڈر کا پتہ تھا۔ اسی وجہ سے کرٹکس دو گروپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ گرٹروڈ بالکل بے قصور تھی، اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ کنگ ہیملٹ مر گیا اور کلاڈیس نے اسے سپورٹ دیا۔ اس نے سیاست اور کنگڈم کی اسٹیبلٹی کے لیے شادی کی۔ جبکہ کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ اتنی جلدی شادی صرف کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتی، شاید اسے کچھ اندازہ تھا۔ لیکن شیکسپیئر نے جان بوجھ کر اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور اسی ایمبیگویٹی نے گرٹروڈ کو لٹریچر کے سب سے مسٹیریس کریکٹرز میں شامل کر دیا۔ ہیملٹ اپنی ماں سے صرف ناراض نہیں بلکہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کی یاد کا بھی احترام نہیں کیا، اسی لیے وہ کہتا ہے "فریلٹی thy name is woman"، یعنی کمزوری تیرا نام عورت ہے۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھیے، ہیملٹ صرف اپنی ماں کی بات نہیں کر رہا، وہ اس ٹائم کے سوسائٹی کی عورتوں کے بارے میں اپنا غصہ ظاہر کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کئی کرٹکس اس لائن کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیملٹ کا درد اس کے ججمنٹ کو انفیئر بنا دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا شیکسپیئر واقعی تمام عورتوں کو کمزور کہہ رہا ہے، تو بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف ہیملٹ کا ایموشنل ری ایکشن ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جب انسان بہت دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسے جملے بول دیتا ہے جو اس کے ایموشنز کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ کہ حقیقت۔ اور میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آج بھی جب کسی کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور شیکسپیئر نے اس لائن کے ذریعے اسی ہیومن سائیکالوجی کو ڈسکس کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور انٹرسٹنگ سوال، کیا گرٹروڈ کلاڈیس سے محبت کرتی ہے؟ پلے اس بات کا بھی کلیئر جواب نہیں دیتا، لیکن کلاڈیس کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ گرٹروڈ کو صرف کوئین ہی نہیں، اپنے پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی سمجھتا تھا، اور گرٹروڈ وہ کلاڈیس کے ساتھ لوئل نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہیملٹ اور کلاڈیس کے درمیان ٹینشن بڑھتی ہے تو گرٹروڈ کا دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا بیٹا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پلے کے سب سے ایموشنل سین میں آتے ہیں۔ ہیملٹ اپنے ماں کے کمرے میں جاتا ہے، اس کا مقصد اسے سمجھانا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہاں ہیملٹ کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے، وہ اپنے ماں کو اس کے فیصلے کا آئینہ دکھاتا ہے۔ اسی بیچ پولونیس پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، ہیملٹ اسے کلاڈیس سمجھ کر قتل کر دیتا ہے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون کرتے دیکھتی ہے، اور اسی لمحے کے بعد گرٹروڈ کا کریکٹر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سین میں ایک اور راز چھپا ہے۔ گوسٹ صرف ہیملٹ کو نظر آتا ہے، گرٹروڈ کو کیوں نہیں؟ کیا گوسٹ واقعی تھا یا ہیملٹ کے ذہن کی تصویر؟ شیکسپیئر نے جواب پھر بھی نہیں دیا۔ اسٹوڈنٹس، اگر گرٹروڈ کو صرف کوئین کے طور پر دیکھا جائے
تو وہ کمزور لگ سکتی ہے، لیکن ماں کے طور پر دیکھیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ ہر جگہ وہ ہیملٹ کی فکر کرتی نظر آتی ہے۔ اسے اس کے پاگل پن کی ٹینشن ہے، اسے اس کی سیفٹی کی فکر ہے، اور آخر تک وہ اس کے لیے پریشان رہتی ہے، یعنی اس کی مدرہڈ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فائنل ڈوئل شروع ہوتا ہے۔ کلاڈیس نے ہیملٹ کے لیے زہر ملی وائن تیار کی ہوتی ہے، لیکن گرٹروڈ بنا کسی شک کے وہی کپ اٹھا لیتی ہے۔ کلاڈیس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گرٹروڈ زہر پی لیتی ہے اور مرنے سے پہلے صرف اتنا کہتی ہے، "The drink, I'm poisoned"، یعنی یہ مشروب، اس میں زہر ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے ٹریجک لمحہ ہے، چاہے وہ گلٹی تھی یا بے قصور۔ اس کی موت اس جرم کی سزا بن گئی جو شاید اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم گرٹروڈ کے کریکٹر کو لٹرلی کرٹیسائز کریں تو کئی فیمنسٹ کرٹکس کہتے ہیں کہ گرٹروڈ کو اکثر صرف اس کی شادی کی وجہ سے جج کیا جاتا ہے، جبکہ شیکسپیئر اس کے اندر ایک ماں، ایک کوئین اور ایک مجبور عورت کے پہلو بھی دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے سائیکولوجیکل کرٹیسزم کے طور پر دیکھیں تو گرٹروڈ کنفرنٹیشن سے بچنے والی شخصیت ہے۔ وہ امن چاہتی ہے اور مشکل فیصلوں کو اوائڈ کرتی ہے۔ اور اگر اسے پولیٹیکلی کرٹیسائز کیا جائے تو اس کی کلاڈیس سے شادی نے ڈنمارک کو فوراً ایک نیا کنگ دے دیا اور سیاسی کرائسس کو ٹیمپرری طور پر کنٹرول کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک ہم نے دیکھا کلاڈیس کو جو پاور کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے گرٹروڈ کو سمجھا جس کے ایک فیصلے نے ہیملٹ کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن ان دونوں کے فیصلوں کی سب سے بڑی قیمت کس نے ادا کی؟ نہ کلاڈیس نہ گرٹروڈ، بلکہ ایک معصوم لڑکی نے جو نہ تخت چاہتی تھی، نہ تاج، نہ بدلہ۔ وہ صرف محبت اور سکون چاہتی تھی۔ اس کا نام تھا اوفیلیا۔ لیکن کیا اوفیلیا واقعی کمزور تھی، یا شیکسپیئر نے اسے اس سوسائٹی کا آئینہ بنایا جہاں عورتوں کو اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی؟ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوفیلیا پولونیس کی بیٹی اور لیئرٹیز کی بہن ہے، اور سب سے اہم بات، وہ پرنس ہیملٹ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن شیکسپیئر نے ان کے لو سٹوری کو کبھی فیری ٹیل نہیں بنایا۔ یہ محبت شروع سے ہی سیاست، فیملی پریشر اور شک کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اسی لیے اوفیلیا کا کریکٹر صرف ایک لور کا نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر طرف سے کنٹرول کیا جا رہا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوفیلیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ پلے میں اس کے اپنے فیصلے بہت کم ہیں۔ سب اسے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لیئرٹیز کہتا ہے، ہیملٹ پر بھروسہ مت کرنا۔ پولونیس کہتا ہے، اس سے ملنا بند کر دو، اور اوفیلیا صرف اتنا کہتی ہے، میں آپ کی بات مانوں گی۔ یہاں شیکسپیئر ہمیں دکھاتا ہے کہ اس دور کی عورت کی زندگی پر اس کا اپنا کتنا کم اختیار تھا۔ ایک وقت تھا جب ہیملٹ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے اسے لو لیٹرز لکھے، اس کی تعریف کی، اس سے ملتا تھا۔ لیکن جب ہیملٹ کو اپنے باپ کے قتل کا پتہ چلتا ہے، اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اب اس کے لیے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، بدلہ، اور اسی سفر میں سب سے پہلا دل ٹوٹ جاتا ہے اوفیلیا کا۔ جب پولونیس اور کلاڈیس چھپ کر ہیملٹ اور اوفیلیا کی ملاقات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیملٹ اچانک کہتا ہے، "I did love you once"۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد کہتا ہے، "I loved you not"، یعنی میں تم سے محبت کرتا تھا، اور پھر اچانک کہتا ہے، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ سوچئے، ایک ہی انسان کی دو بالکل مختلف باتیں۔ کیا ہیملٹ جھوٹ بول رہا تھا، یا وہ اپنی فیلنگز کو چھپا رہا تھا؟ اسی وجہ سے یہ سین آج تک ڈیبیٹ کا حصہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیملٹ کا سب سے فیمس ڈائلاگ وہ ہے جس میں وہ اوفیلیا سے کہتا ہے، "Get thee to a nunnery"۔ اس لائن کی دو میننگز نکلتے ہیں۔ پہلا، جاؤ اور کانوینٹ میں زندگی گزار دو۔ دوسرا، ایلزبیتھن انگلش میں ننری کا ایک سرکاسٹک مطلب بھی تھا۔ اسی لیے کرٹکس کہتے ہیں کہ ہیملٹ کا غصہ صرف اوفیلیا پر نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی اور اپنی ماں کے فیصلے پر تھا، اور اس غصے کا نشانہ بیچاری اوفیلیا بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے دکھ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے جو اصل میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہیملٹ بھی یہی غلطی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اوفیلیا کی زندگی میں دو بڑے حادثے ہوتے ہیں۔ پہلا، ہیملٹ اس کے باپ پولونیس کا قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا، ہیملٹ اس سے دور چلا جاتا ہے، اور اوفیلیا کے پاس نہ باپ بچتا ہے نہ محبت۔ اس کی پوری ایموشنل دنیا ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتی ہے۔ لیکن شیکسپیئر نے اسے پاگل کیوں دکھایا؟ کیا یہ صرف غم تھا،
یا یہ اس سوسائٹی کے ظلم کا نتیجہ تھا جہاں اس کی کبھی اپنی آواز ہی نہیں تھی، یعنی پیٹریارکی پر کرٹیسزم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب اوفیلیا اسٹیج پر دوبارہ جاتی ہے، وہ عجیب عجیب گیت گا رہی ہوتی ہے، پھول بانٹ رہی ہوتی ہے اور ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بے معنی لگتی ہے، لیکن شیکسپیئر کی خوبصورتی یہاں ہے، اس کی ہر بات کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ اس کی گیت اس کا درد بیان کرتے ہیں، اس کے پھول لوگوں کے کردار کا سمبل بن جاتے ہیں۔ یہ پاگل پن صرف دماغ کا نہیں، ٹوٹے ہوئے دل کا بھی ہے۔ اوفیلیا ہر پھول کسی نہ کسی کو دیتی ہے اور شیکسپیئر ہر پھول کا نام بتاتا ہے جو کہ کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہے، جیسا کہ روز میری یادداشت کا سمبل ہے، پینسیز سوچ اور یاد کا سمبل، فینل چاپلوسی اور دھوکے کا سمبل ہے، روبی پچھتاوے کا سمبل ہے، جبکہ ڈیزی معصومیت اور بے وفائی کا سمبل ہے۔ تو شیکسپیئر نے صرف پھول نہیں دی بلکہ ہر پھول کے ذریعے سوسائٹی کا فیصلہ سنا دیا۔ اور پھر پلے کا سب سے خاموش اور سب سے دکھ بھرا لمحہ آتا ہے۔ اوفیلیا دریا کے کنارے جاتی ہے، ایک درخت کی شاخ ٹوٹ جاتی ہے، وہ پانی میں گر جاتی ہے، کچھ دیر تک گیت گاتی رہتی ہے اور پھر پانی اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن شیکسپیئر یہاں بھی ایک سوال چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ ایکسیڈنٹ تھا یا سوئسائڈ؟ آج تک کوئی یقینی جواب نہیں دیا۔ اسی لیے اوفیلیا کی موت شیکسپیئر کی سب سے مسٹیریس ڈیتھس میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ جب ہیملیٹ اس کی قبر پر آتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ جس محبت کو اس نے اگنور کیا وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے I loved Ophelia, 40,000 brothers could not, with all their quantity of love, make of my sum۔ یعنی میں اوفیلیا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ 40,000 بھائی بھی اپنی محبت میں لا کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اقرار اس وقت ہوتا ہے جب اوفیلیا زندہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے قدر اس کے چلے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اوفیلیا کے کریکٹر کو لٹرلی کرٹیسائز کریں تو فیمنسٹ کرٹکس کہتے ہیں کہ اوفیلیا پیٹریارکل سوسائٹی کی وکٹم ہے۔ اس کی زندگی کے ہر بڑے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکل کرٹیسزم کے طور پر دیکھیں تو اس کا مینٹل بریک ڈاؤن اچانک نہیں آتا، یہ لگاتار ایموشنل ٹراما، محبت کے ٹوٹنے اور باپ کی موت کا نتیجہ ہے۔ جبکہ سمبولیکلی اوفیلیا معصومیت، پاکیزگی اور اس بے گناہ انسانیت کی نشانی ہے جو طاقت کی لڑائی میں سب سے پہلے قربان ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک ہم نے اوفیلیا کو سمجھا، لیکن ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کسی اور نے کیا تو وہ شخص کون تھا؟ کون تھا جو اپنی بیٹی کو محبت سے زیادہ سیاست اور شک کی نظر سے دیکھتا تھا؟ کون تھا جس کی ایک غلطی نے صرف اس کی اپنی موت ہی نہیں بلکہ اوفیلیا کی زندگی بھی تباہ کر دی؟ وہ تھا پولونیس۔ اگلے لیکچر میں ہم پولونیس کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں انالائز کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔